الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ ای مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد شہادت حسین صاحب قبلہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، اور عجیب جنگ ہے جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حضرات محترم، آئیے اب میں آپ کو حضرت انبیاء کرام کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنے انبیاء کرام کے بارے میں مختلف انداز میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور تیسرے مقام پر انہی کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ حضرات محترم، چوتھی جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ جو ایمان لائے وہی پرہیزگار ہیں۔ حضرات محترم، پانچویں جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے، ان اولیاء الا المتقون۔ بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آج کل کوئی یہ نہیں چاہتا، آج کل کے پڑھے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا دوست کوئی جاہل ہو، ان کا دوست کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست عقل مند ہو، اس کا دوست ہوشیار ہو، اس کا دوست کامیاب ہو۔ شرابی شرابی کو دوست بناتا ہے، جواری جواری کو دوست بناتا ہے، سود خور کو دوست بناتا ہے، بدماش کو دوست بناتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نمازی کو دوست بناتا ہے، علم والے کو دوست بناتا ہے، عمل والے کو دوست بناتا ہے۔ یہی قاعدہ ہے، یہی کلیہ ہے۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا جب کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی جاہل آدمی کو دوست نہیں بناتا تو سوچو اللہ تو علیم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کسی جاہل آدمی کو اپنا دوست کیوں بنائے گا؟ اللہ کبھی
کبھی بھی کسی جاہل آدمی کو اپنا دوست نہیں بنائے گا اور نہ ہی کبھی اس کو ولایت عطا کرے گا۔ حضرات محترم، آج کل کے بدعقیدہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عالم تھے، ولی نہیں تھے۔ حضرات محترم، یہ تو جاہلوں کی بات ہے، یہ تو نکمے لوگوں کی بات ہے۔ جاہل جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، خود تو جاہل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی جاہل سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، جاہل کے کہنے کے مطابق عالم ولی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کے فرمان کے مطابق جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ولایت کہاں رہے گی؟ اب ولایت کہاں جائے گی؟ تو ماننا ہی پڑے گا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی جاہل کو اپنا مقرب بندہ نہیں بناتا، وہ تو علم والے کو ہی بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والے کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، علم کی ہی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی اوپر سے تہمت دور کرائی، یہ علم کی ہی برکت ہے۔ یہی نہیں بلکہ علم کی ہی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، یہ علم ہی کی ہی برکت ہے۔ یہی نہیں بلکہ علم کی ہی برکت سے ہمارے آقا مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر خلافت الہیہ شفاعت کبریٰ کا صحرا باندھا گیا۔ حضرات محترم، یہی نہیں بلکہ علم کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعم بعور تھا، وہ اتنا بڑا عابد و زاہد تھا، جس کے لیے بھی دعا کرتا تھا، دعا قبول ہوتی تھی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بلعم بعور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرائی جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلاک و برباد ہو جائے، ان کا دین یہیں پر ختم ہو جائے۔ اب کچھ لوگ اکٹھا ہو کر بلعم بعور کے پاس جاتے ہیں اور بد دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن بلعم بعور کہتا ہے نہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے بد دعا کر کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے لیے بد دعا کر کر اپنی دنیا کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ان ظالموں نے کہہ دیا کہ تو ہمارا مال لے لے، ہماری زمین و جائیداد لے لے، ہماری حکومت لے لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے۔ آخر کار انہوں نے اس کو منا ہی لیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دعا تو قبول ہوتی تھی، بد دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھایا، اللہ نے اس کی زبان کو ایسا کر دیا کہ اس کی زبان سے اس کا ہی نام نکلتا، ان کے لشکر کے لیے بد دعا کرتا، گویا کہ اس کے ساتھیوں کے لیے بد دعا ہو جاتی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ بد دعا تو ہمارے لیے ہی ہو رہی ہے، اب اس کے پاس جا کے کہنے لگے، اے بلعم بعور، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ کہنے لگا، میں کیا کروں؟ میں بد دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتا ہوں لیکن میرے خلاف ہو جاتی ہے، بد دعا تو ان کے لشکر کے لیے کرتا ہوں لیکن تمہارے خلاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایسا قہر نازل ہوا، ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے اس کی زبان کو کتے کی طرح سینے تک لٹکا دیا اور فرمایا گیا، بلعم بعور کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعم بعور کی شکل میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات، وہ اصحاب کہف کا کتا جو چند دن نیکوں کی صحبت میں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ وہ اصحاب کہف جو اس زمانے میں اتنے بڑے عابد و زاہد تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ حضرات، وہ اتنا بڑا ظالم تھا جس کو بھی
اللہ کی عبادت کرتے دیکھتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. لیکن حضرات محترم یہ ایمان والے لوگ تھے, انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے چکر میں ایک پہاڑی میں پناہ لے لی, وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اے مسلمانوں, وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اب جب زمانہ گزرتا گیا, اس بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ لگا تو اس نے اس پہاڑ کی دیوار, اس پہاڑ کے کنارے پر ایک دیوار چنوا دی تاکہ یہ لوگ یہیں پر برباد ہو جائیں, یہیں پر ہلاک ہو جائیں, یہیں پر مر جائیں. لیکن حضرات ہم کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرات تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے, ان سے کبھی بغاوت نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے ولیوں سے بغاوت کرنا گویا کہ اللہ سے لڑائی کرنا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, اللہ کے ولی کتنے طاقتور ہوتے ہیں, کتنے پاورفل ہوتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کتنے طاقتور ہوتے ہیں. آج آپ بخوبی جانتے ہیں آج کل اگر کوئی بڑا آدمی, کوئی نیتا یا منتری کسی آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتا, اس سے کوئی آنکھ ملانے کی ہمت و جسارت نہیں رکھتا. ایسے ہی امریکہ ایک ملک ہے, وہ ملک جس ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے اس ملک سے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے امریکہ اس وقت میں سب سے پاورفل ملک ہے, اس سے جنگ کرنا اپنی ہی موت کو دعوت دینا ہے. لیکن اے مسلمانوں یہ دیوبندی وہابی نہیں جانتے یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, یہ اس رب سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کے اختیار میں زمین کی بستی ہے, جس کے اختیار میں زمین کی بلندی ہے, جس کے اختیار میں دریا کی روانی ہے, جس کے اختیار میں سمندر کی طغیانی ہے, جس کے اختیار میں تاروں کی جلملاہٹ ہے, جس کے اختیار میں سمندر کی روانی ہے, تاروں کون و مکان جس کے اختیار میں ہے, شجر و حجر جس کے اختیار میں ہے, جن و انس جس کے اختیار میں ہے. الغرض یہ وہابی دیوبندی اس سے مقابلہ کر رہے ہیں جس کے اختیار میں زمین کی حکومت ہے. تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائے انہیں منظور بڑا نہ تیرا ہے. اے مسلمانوں آپ کو میں بتاتا چلوں اللہ نے اپنے ولیوں کو کیسی قوت عطا فرمائی ہے. پڑھو قرآن عظیم جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے, جنات بھی موجود ہیں, انسان بھی موجود ہے, چرند و پرند بھی موجود ہیں, اور ادھر ملک سبا کی شہزادی حضرت بلقیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اپنے گورنروں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے وزیروں کے ساتھ ملک یمن سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکی ہے اور چند ہی لمحوں میں حاضر ہونے والی ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے میری بارگاہ میں لا کر حاضر کر دے. جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بقبلها ایاتونی مسلمین. جیسا کہ فرمایا گیا تم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے تخت بلقیس کو میری بارگاہ میں لا کر حاضر کر دے. دوسری جگہ کہا گیا قال عفریت من الجن ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اس میں سے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا جس کو سارے جنوں پر ناز تھا, سارے جنوں کو فخر تھا. اس نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کے بیٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اللہ اکبر. مسلمانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں
ہے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد میں ایک شخص اٹھا جن کا نام حضرت عاصم بن برخیا تھا، جن کی عمر 70 سال تھی، نورانی چہرہ تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کہنے لگے حضور میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا اندازہ تو لگائیے یہ کس اس ولی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ تخت ہے جو ملک یمن ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر سونے چاندی سے لیل و جواہرات سے مزین ہے، اور تقریباً 7 کمروں کے اندر بند ہے، اور ہر کمرے کے اندر دروازہ لگا اور ہر کمرے کے اندر تالا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مگر قربان جائے اللہ کے ولی کی طاقت پر، اللہ کے ولی کی قدرت پر، تمام تالے توڑ دیے، تمام دروازے کھول گئے، اور تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے محبوب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہہ دیا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات، میرے پڑھنے اور کہنے میں جو بھی غلطی آ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔